لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. متفق عليه. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک آدمی نے صحابی نے احد کے دن غزوہ احد کے دن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آج قتل کر دیا جاؤں میری موت واقع ہو جائے مجھے مار دیا جائے تو فَأَيْنَ أَنَا میں کہاں جاؤں گا میرا ٹھکانہ کیا ہوگا تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جنت تمہارا ٹھکانہ جنت ہوگا. فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ تو ان کے ہاتھوں کے اندر کچھ کھجوریں تھیں جس کو وہ کھا رہے تھے وہیں پر پھینک دیا. ثم قاتل پھر وہ چلے گئے اور میدان میں جا کر لڑنے لگے لڑتے رہے حتیٰ قتل یہاں تک کہ ان کو شہید کر دیا. اس سے پہلے والی حدیث میں گزشتہ جمعہ کو ہم کو یہ معلوم ہوا ہم نے یہ پڑھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر گئے. پھر آپ علیہ السلام کو اچانک یاد آ گیا کہ میرے گھر کے اندر کوئی سونا ہے تو اس کو جلدی سے اپنے گھر تشریف لے گئے اور اس کو نکال دیا کہ نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں کوئی سونا اپنے پاس رکھوں یعنی کسی چیز کو اپنے پاس جمع کروں. تو میں نے جا کر کسی کو یہ حکم کر دیا کہ اس سونے کو صدقہ کر دیا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. تو اس حدیث سے ہم کو پتہ چلا تھا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ علیہ السلام نیک کام کے کرنے میں جلدی فرماتے تھے. نیک کام کرنے میں کیا کرتے تھے بھائی جلدی فرماتے تھے. اور اس حدیث سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کا بھی یہ معمول تھا. اب اس میں صحابی کا عمل ہم کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ نیک کام کے کرنے میں جلدی کرتے تھے. کھجور کھا رہے تھے اور کھجور کھاتے ہوئے نبی سے سوال کر دیا چلا کہ ابھی اگر میری آج غزوہ احد کا دن ہے بیٹل کا دن ہے اگر میری موت واقع ہو جاتی ہے مجھے قتل کر دیا جائے گا تو میں کہاں جاؤں گا؟ تو کہا کہ جنت میں. تو وہیں پر یعنی اتنی جلدی کہ انہوں نے کہ ہو سکتا ہے بھائی شیطان بہکا دے یا کہ پھر انسان کا من بدل جائے پھر موقع نہ ملے وہیں پر اپنی کھجوروں کو پھینک دیا. اگر ہمارے ہاتھ کے اندر نان ہو اور سامنے گوشت ہو وہ کہے گی کہ نماز پڑھ لے تو تھوڑا باقی کھا لیں گے لیکن ایک ہی نان باقی ہے فنش کر لیتا ہوں 1.5 ہی نان باقی ہے ابھی فنش کر لیتا ہوں پھر انشاءاللہ یہ کر لیتا ہوں. تو اس میں یہ بات صحیح ہے بھائی کہ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کھانا موجود ہو اور انسان کو اشتہا ہو انسان کو بھوک لگی ہو تو انسان کو کھانا پہلے کھانا چاہیے. یہ فقہا نے اپنی جگہ مسئلہ لکھا ہے
لیکن یہ مسئلہ اس وقت ہے کہ جب کھانا موجود ہو، کھانا دسترخوان کے اوپر آ چکا ہو، کھانے انسان بیٹھ گیا ہے، بالکل اس کو بیٹھنے کی یہ ہے، اس کو بھوک بھی لگی ہے، تب یہ مسئلہ ہو کہ ایک طرف نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس کو بھوک بھی لگی ہے، دسترخوان کے اوپر کھانا بھی موجود ہے، تو کہیں کہ بھائی پہلے کھا دو. کیسا لوگ پوری تمہاری نماز سے کھانا ہو جائے گا. جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اب اس کو فکر لگی ہوئی ہے کہ بھائی تو کھا جائے گا، پتہ نہیں بچے گا کہ نہیں بچے گا. اب وہ 4 رکعت کہاں ختم ہوئی، اس کو کہتا ہے بھائی کھانا کھاؤ، پھر آرام سے نماز پڑھو. لیکن یہ مسئلہ اس وقت نہیں ہے کہ اگرچہ آپ کو بھوک لگی ہے لیکن کھانا ریڈی ہی نہیں ہے. ابھی بھوک تو لگی ہے لیکن کھانا تو ابھی بن رہا ہے، وہ تو ابھی چولہے کے اوپر لگا ہوا ہے، ابھی وہ پریپیئر نہیں ہوا ہے، دسترخوان بھی نہیں لگا ہوا ہے. تب آپ یہ مسئلہ نہیں بیان کر سکتے کہ پہلے کھانا کھانا چاہیے. اب بھائی ریڈی ہی نہیں تو کیا کھاؤ گے تب یہ کہ پھر نماز پڑھی جائے. تو یہی تھا یہاں پر کہ ان کو ان کے ہاتھ میں کھجوریں تھی اور اور چلے گئے اور لڑے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابی کا عمل یہ ہے کہ انسان کو نیک کام کے کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، نیک کام کے اندر، اور دنیاوی کاموں کے اندر انسان کو وقار اختیار کرنا چاہیے، سنجیدگی سے کام کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے، مشورے سے کام کرنا چاہیے. جیسا کہ جمعہ کے بیان میں پچھلے بار بتایا بھی گیا تھا کہ العجلۃ من الشیطان، کہ جلد بازی، رش، ہری، یہ شیطان کی طرف سے انسان کو کچھ کرتا ہے کہ جلدی جلدی کام بگاڑ دیتا ہے. اب دنیاوی کاموں میں انسان وقار کے ساتھ کام کرے کسی کام کو کرنے سے پہلے. اسی لیے عربی کے اندر ایک کہاوت ہے کہ جلد باز انسان کو ام الندامہ کہا جاتا ہے. وہ انسان جس کو جلد بازی کرنے کی عادت ہے، رش کرنے کی عادت ہے، ہر کام میں جلدی جلدی کرتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے عربی کے اندر ام الندامہ، کہ یہ ریگریٹ کی ماں ہے، مدر آف ریگریٹ. یہ ندامت کی ماں ہے کہ جو انسان ہر کام میں جلدی کرے گا اس کا انجام، اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ اس کو آخر میں ریگریٹ اور پچھتانا پڑے گا. کہ ایک انسان ہے کسی بات کو ختم ہونے سے پہلے ہی بول دیتا ہے، اتنا جلد باز ہے. کسی کا سوال سنا نہیں، ابھی تو آدھا سوال ہوا ہے اور اس نے جواب دینا شروع کر دیا، جلد بازی. کسی کو پرکھا نہیں، کسی کو اچھی طریقے سے دیکھا نہیں اور اس کی تعریف، اس کے قصیدے گانا شروع کر دیا، اس پر اعتماد کرنا شروع کر دیا، اور پھر انجام کیا ہوا؟ جلد بازی سے بول پڑا، بات ختم نہیں ہوئی، جواب دے دیا، کسی پر پرکھے بغیر، کسی کو جانچے بغیر اعتماد کر دیا، کسی کی تعریف بھی شروع کر دی، بعد میں پتہ چلا تو پھر اس کو بتانا پڑے گا. تو جلد بازی سے منع کیا ہے. ہاں لیکن جب انسان دین کے کام میں جلد بازی ہے کہ بھائی انسان جلدی کرے، نیک کام کے اندر جلدی کرے انسان، لیکن جلدی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے. جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کا جب دل میں ارادہ پیدا ہو تو کام شروع کرے، لیکن جب کام شروع کرے تو سنجیدہ اور وقار کے ساتھ کرے. وہاں پہ جلدی نہیں کرنا ہے. دل میں نماز پڑھنے کا داعیہ پیدا ہوا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز پڑھی اب بھاگ رہا ہے، بالکل اتنی جلدی نماز پڑھی کہ بس نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو داعیہ پیدا ہو تو انسان اس نماز کو پڑھنے میں جلدی کرے. پڑھنے میں جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جلدی سے نماز شروع کر دے، لیکن ایک مرتبہ نماز شروع کر دے تو اچھی طریقے سے وہ کام دل میں تلاوت کا جذبہ پیدا ہوا، داعیہ پیدا ہوا تو اب اچھی بات ہے، تلاوت شروع کرے، اس میں ڈیلے نہ کرے، لیکن جو شروع کرے تو بھی اچھی طریقے سے پڑھے. پھر جلدی جلدی پڑھ رہا ہے، نہ تجوید کی رعایت ہے، نہ حروف کو کھا رہا ہے، نہ بالکل اس کا کوئی یہ نہیں ہے، تو پھر پڑھنے کی بجائے نماز کے اندر انسان جلد بازی نہ کرے. میں نے جمعہ کے اندر بھی بیان کیا ہے. آج ہی علامہ مرقات کے اندر، مشکات کی شرح کے اندر
امام نووی کا واقعہ لکھا ہے، جو ہم جس کی کتاب ہم پڑھتے ہیں انہی کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کے کوئی استاد تھے وہ جن کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جس کی ہم کتاب پڑھتے ہیں، حدیث پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے ان کے پاس، اور وہ ہمیشہ سبق پردے کے اندر پڑھاتے تھے، اپنا چہرہ ڈھانک کر پردے کے اندر وہ پڑھاتے تھے، کبھی چہرہ ظاہر نہیں کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ امام نووی جو ہے بڑے پابندی سے آتے ہیں، کبھی ناگا نہیں کرتے ہیں، کبھی مس نہیں کرتے ہیں، بڑا شوق ہے ان کو حدیث کا، تو ان کے لیے انہوں نے اپنا چہرہ کھول دیا، یہ جس کی ہم کتاب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کا چہرہ دیکھا تو ان کو بڑا تعجب اور حیرانی ہوئی یہ دیکھ کر کہ ان کا چہرہ تھا گدھے کی طرح تھا، ان کا چہرہ گدھے کی طرح تھا۔ تو پھر خود انہوں نے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت آپ کے چہرے کو کیا ہوا، حالانکہ آپ تو اتنے بڑے محدث ہیں، حدیث کا درس دیتے ہیں، آپ کو پڑھاتے ہیں۔ تو کہا کہ جب یہ حدیث میں نے پڑھی کہ نماز کے اندر جو امام سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، امام سے آگے آگے بھاگتا ہے، امام سے آگے آگے نکلتا ہے، تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں اللہ اس کے چہرے کو گدھے کے چہرے کی طرف نہ کر دے۔ تو محدث فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یعنی اس میں کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، نماز میں جلدی کرنے سے گدھے کے ساتھ چہرے سے کیا نہیں، اس کی کیا مناسبت کیا ہے دونوں کے اندر؟ میں نے اس کو بعید سمجھا کہ یعنی یہ کوئی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، تو میں نے ایک مرتبہ جان بوجھ کر امام سے آگے نکلنے کی کوشش کی، تو اللہ نے میرا چہرہ ہی کر دیا۔ تو اس میں امام کا یہ نہیں ہے، اس میں رعایت ہم کو امام کو، ہم امام کے تابع ہیں، امام ہمارے تابع نہیں ہے، ہم امام کے تابع ہیں، تو ہمیں امام کی رعایت کرنی پڑے گی۔ امام اگر آہستہ ہے تو ہمیں آہستہ اٹھنا پڑے گا، جان کر انجانے میں آگے نکلنے کی کوشش نہ کرے۔ تو یہی تو جلد بازی ہے کہ انسان دیکھتا ہی نہیں ہے کہ امام کیسے کر رہا ہے، امام کتنا، امام کا طریقہ کیا ہے، بس اپنی طریقے سے بھاگتا ہے جلدی جلدی۔ تو جلد بازی سے جب انسان کام شروع کر دے، وہ دین کا کام شروع کر، اس کو اچھی طریقے سے کرے، وقار کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ۔ جلد بازی کا مطلب یہ نہیں ہے جلدی تو کرنا ہے کہ بھائی اس کام کو ڈیلے نہیں کرنا ہے، کل کے اوپر نہیں چھوڑنا ہے کہ کل کریں گے پرسوں کریں گے، کرنا تو آج، لیکن جب کرے تو اچھی طریقے سے۔ تو اس حدیث کے اندر صحابی کا عمل بتایا گیا ہے، اور پھر اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جو قتل کیا جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔ اب اللہ کے راستے میں قتل کیا جانے والا کون ہے، کس کے متعلق ہم یہ کہیں کہ اس کا اللہ کے راستے میں قتل کیا گیا؟ تو فرمایا کہ من قاتل فی سبیل اللہ لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، کہ اللہ کے راستے میں قتل کیا گیا اس حالت میں کہ وہ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے لڑ رہا تھا، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے لڑ رہا تھا، تب تو وہ شہید ہوگا، تب تو کیا ہوگا وہ، ورنہ اگر کوئی اپنی شجاعت دکھانے کے لیے، اپنی بہادری دکھانے کے لیے، اپنا خاندان کا نام رکھنے کے لیے، فیملی کا نام رکھنے کے لیے اگر کوئی لڑ رہا ہے تو پھر وہ شہید نہیں ہوگا۔ ایک آدمی کو دیکھا صحابہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بڑی جوان مردی سے لڑ رہا ہے، بڑی ہمت سے لڑ رہا ہے، جو سامنے آتا ہے اس کو اڑا دیتا ہے، بڑی طاقت کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ صحابہ کو دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ یہ تو جنتی انسان ہے، کیسے صفے کے صفے کاٹ رہا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے،
نبی نے فرمایا ہے جہنمی. ایک صحابی کو یہ ہوا کہ نبی کی بات تو جڑی نہیں ہو سکتی. نبی نے کہہ دیا تو اس میں کوئی بات ہے. نبی جب کسی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی، صحابہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے، نبی نے کہا کہ یہ جہنمی ہے، یہ تو شہید ہے، کہا کہ نہیں یہ جہنمی ہے. ایک صحابی اس کے پیچھے ہو لیے اور اس کو فالو کر رہے ہیں، اتنے بہادر سے لڑ رہا ہے پھر بھی جہنم میں جائے گا. ان کو فالو کرتے 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 گیا. اب معاملہ یہ پیش آ گیا کہ وہ صحابہ جو تھے وہ لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے ان کو ایک زخم لگ گیا، ان کو انجری ہو گئی ہے. تو جب انجری ان کو لگی ہے تو ان کی برداشت سے باہر تھی، couldn't bear. یعنی وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے اس کو، اتنی شدید انجری ان کو لگی تھی. تو انہوں نے کیا کیا، اپنی تلوار کو نیچے رکھا اور اپنے آپ کو اس کے اوپر گرا دیا اور سوسائڈ کر دیا. وہ دوڑتے ہوئے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پاس آئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان رسول اللہ. اللہ کے حبیب آپ کے پاس چیز. تو اللہ کے راستے میں لڑنے والے تو بہت ہوتے ہیں، لیکن کون اللہ کے لیے لڑ رہا ہے، کون اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے لڑ رہا ہے، دین کی حفاظت کے لیے لڑ رہا ہے، تو یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے اور خطبے کے درمیان انہوں نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ یہ شہید ہے وہ شہید ہے، سب کے بارے میں تم حکم لگاتے ہو کہ یہ آدمی شہید، وہ شہید، یہ شہید، وہ شہید. وہ شہید تو وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں اللہ کی کلمے کی سربلندی کے لیے لڑ رہا، کلمے کی بلندی کے لیے، اس کی دین کی حفاظت کے لیے لڑ رہا، اور تمہیں اس کی نیت کے بارے میں پتہ نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ یہ شہید ہے وہ شہید ہے. اگر کسی کے بارے میں کہنا ہو تو یہ کہو کہ جس نے اللہ کے راستے میں لڑا، اللہ کے راستے میں شہید ہوا، اللہ کے کلمے کے لیے لڑا، تو وہ شہید. اسپیسیفکلی کسی کے لیے نہ کہو. ہاں جس کے لیے خود نبی نے گواہی دے دی ہے کہ یہ شہید ہے تو بات الگ ہے. اسی لیے حدیث میں بھی آیا کہ ہم کسی کے متعلق ہم حتمی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آدمی جنتی ہے. عقیدۃ الطحاویہ جو ہے ہمارے مدرسوں میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے، اس میں پورے عقیدے کی کتاب ہے کہ مسلمانوں کے بلیفز کیا ہونے چاہیے، اس میں پوری فہرست ہے. اس میں یہ عقیدہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم کسی کے متعلق گارنٹیڈ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی جنتی ہے یا جہنمی. ہاں انلیس کہ اس کے متعلق نبی نے بتا دیا ہو، جیسے کہ عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابی ہیں جن کو نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، تو جس کے لیے نبی نے کہہ دیا تو ہم اس کے لیے کہیں گے کہ جنتی. خلفائے اربعہ ان کے متعلق نبی نے گواہی کہ یہ جنتی ہے تو وہ جنتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے جس کے متعلق نہ قرآن و حدیث نے کسی کے متعلق نہیں کہا، تو اسپیسیفکلی ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ آدمی جنتی ہے یا جہنمی. بس میں اور اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین جو تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کرتے تھے، اور ان کا سوال کرنا ہوتا تھا عمل کرنے کے لیے. وہ سوال کرتے تھے کس کے لیے؟ دیکھیں یہاں صحابی کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب، حالانکہ کھجور کھا رہا کہ اگر میں اس غزوے میں اس بیٹل کے اندر شریف ہوتا ہوں اور اگر مجھے مار دیا جاتا ہے، مجھے شہید کر دیا جاتا ہے، تو میں کہاں جاؤں گا؟ تو کہا کہ جنت میں. تو یہ نہیں کہا کہ جزاک اللہ. بس اب کھجور کھانا شروع کر دی کہ بھائی جزاک اللہ، آپ نے جواب دے دیا. نہیں، کھجور چھوڑ دی اور پھر عمل کیا اس کے اوپر. تو انسان کو سوال کرنا چاہیے عمل کرنے کے لیے. انسان سوال کس لیے کرے؟ عمل کرنے کے لیے. آج اللہ ہمیں معاف فرمائے، پہلے تو ہم سوال کرتے ہی نمبر 1. کیوں؟ کیونکہ ہر انسان اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ بھائی مجھے جواب پتا ہے، میں مفتی ہوں، یا مجھے جواب پتا ہے، اور خود اپنے لیے عمل کرنا. اب اصل میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے لیے اگر خود مسئلہ تلاش کرے گا تو کیا ہوگا؟ ہی ٹرائی ٹو فائنڈ
easiest way. وہ اپنے لیے آسانی والا راستہ تلاش کرے. حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے، خود بڑے مفتی تھے، لیکن خود جب اپنے متعلق کوئی چیز پوچھنی ہوتی تھی تو دارالعلوم دیوبند سے پوچھتے تھے، وہاں پوچھتے تھے کہ بھائی اس میں کیا عمل کرنا ہے. پھر اگر ہم کسی کو سوال کریں گے تو ہمارا سوال کرنے کا طریقہ بھی عجیب ہوتا ہے. مجھے تو کئی مرتبہ تجربہ ہوا، آپ کو ہوا کہ نہیں واللہ اعلم، کہ بعض لوگ سوال کرنے کے لیے آتے ہیں کہ مجھے پتا ہی ہے، صرف مجھے کنفرم کرنا ہے. یہ آج نیا طریقہ ہے سوال کرنے کا آج کل، کہ مجھے پتا ہی ہے، مجھے صرف کیا کرنا ہے، کنفرم کرنا ہے. ہم بتائیے تو پھر عمل کر لو. یہ کرنے کی کیا، یعنی انسان اپنی جہالت کا اقرار بھی نہیں کرتا. اس کو یہ کہنے میں بھی شرم آتی ہے کہ مجھے معلوم نہیں. بھائی اس میں کون سی بڑی بات ہے کہ حالانکہ انسان کا یہ کہنا کہ آئی ڈونٹ نو، مجھے پتا نہیں ہے، یہ بھی نالج ہے، یہ بھی علم ہے. یعنی اس کو اتنا تو پتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے. کیونکہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، وہ جو منہ میں آتا ہے بکتے ہیں. بھائی یہ بھی نالج کا حصہ ہے نا کہ بھائی مجھے یہ چیزیں معلوم ہے، یہ چیزیں معلوم نہیں ہے. یعنی اس کو اتنا تو پتا ہے کہ مجھے یہ چیز پتا نہیں ہے، الگ تو کوئی چیز اس کو بتانی تھی. بلکہ ایسے کتنے مسائل ہیں کہ جن کے متعلق امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی مجلس کے اندر غالب امام مالک ہی کے متعلق ہے. حالانکہ ہمارے 4 فقہاء میں سے ائمہ جن کو ہم فالو کرتے ہیں امام مالک، ان کو ایک مجلس میں 40 مسائل پوچھے گئے تو کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے. خود نبی علیہ السلام جو ہے جواب دینے میں جلدی نہیں کرتے تھے. صحابہ اگر لے کر آتے تھے تو نبی علیہ السلام توقف فرماتے تھے، خاموش رہتے. معلوم ہوتا تو بتا دیتے، ورنہ جبریل کے آنے کا انتظار کرتے تھے. تو پہلے تو کرتے ہیں تو پھر یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں. اور بعض مرتبہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں تو اس سوال کے اندر جان بھی نہیں ہوتی ہے. سوال ایسا ہو کہ جس سے ہماری آخرت کا تعلق ہو، جس پر انسان عمل کرنا چاہتا ہو، عمل کی نیت سے پوچھے، عمل کرنے کی نیت ہو. صرف معلومات نالج ہے یہ کوئی سوال نہیں ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب کو جانتے ہیں نا، مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب، مفتی اعظم پاکستان، اتنے بڑے مفتی. ان کی افتاء کے اندر کسی نے سوال کیا. کیا سوال کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو عذاب آیا تھا وہ اسپیسیفک تھا یا جنرل تھا؟ یعنی لمیٹڈ تھا، چند لوگوں کے لیے تھا، ایک بستی کے لیے تھا، ایک گاؤں والوں کے لیے تھا، ایک ولیج والوں کے لیے تھا، یا پوری دنیا والوں کے لیے تھا؟ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اس سوال سے تمہاری آخرت کا کیا تعلق ہے؟ یعنی اگر میں نے جواب دے دیا تو اس میں تمہیں، یعنی یہ سوال تو اللہ آخرت میں نہیں کرنے والے ہیں نا تمہیں. نہ تمہاری یہ تعلق، اس سوال کا تعلق کسی عقیدے کے ساتھ بھی نہیں ہے، تمہارے کسی بلیف کے ساتھ بھی نہیں ہے. عمل کی بات پوچھو بھائی. ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا حضرت مفتی شفیع صاحب سے، ان کے فتاوی میں ہے، میں ایسے نہیں بتا رہا. ایک مرتبہ سوال کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دمبا بھیجا، ٹھیک ہے نا، تو وہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہ دمبا جو انہوں نے سلوٹ کیا تھا، انہوں نے جو کاٹا تھا، اس دمبے کا گوشت کس نے کھایا؟ یہ سوال کیا؟ تو مفتی صاحب نے جواب دیا کہ ایسے سوال کرنا مکروہ ہے. ایسے سوال کرنا مکروہ ہے. بھائی یہ جان کر تمہیں کیا فائدہ ہوگا کس نے کھایا؟ کہ تم افسوس کرنے والے ہو کہ بھائی یار کاش میں ہوتا تو میں بھی کھاتا ہوں دمبے کا گوشت، یا کہ تم اس کے کفارے کے لیے ایک دمبا ذبح کر کے لوگوں کو کھلانے والے؟ یعنی اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو سوال ایسے ہوں جس کا تعلق عمل سے ہو. صحابہ کرام پوچھتے تھے عمل کرنے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ ہم پوچھتے ہیں جزاک اللہ، کبھی اب اس کو عمل کرنے کی توفیق ہوگی کہ نہیں اللہ جانتا ہے. انسان کو سوال کرنا چاہیے عمل کرنے کے لیے. اچھے سوالات کرے، اس کا تعلق ہمارے دین سے ہو، ایمان سے ہو، آخرت سے ہو، انسان اس کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہو. یہ خدا بیٹوں کے سوال نہ کرے. ایک صحابی آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بتایا کہ اللہ کے حبیب مدد سا قیامت کب ہے؟
قیامت کب ہے؟ تو نبی نے فرمایا کہ قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے تم نے؟ دیکھیے جواب دیکھیے، سوال کیا تھا کہ قیامت کب ہے؟ آگے جس کے بارے میں سوال کر رہے ہو اس کے بارے میں وہ تیاری بھی کی ہے کہ نہیں؟ قیامت کب ہے اس کو پوچھ کے کیا کرو گے تم؟ اگر میں نے بتا دیا کہ کل ہے تو کیا کرو گے تم؟ نہیں، سوال ہو جو سینسیبل ہو، جس کے ساتھ ہمارے دین ایمان عقیدے آخرت کا تعلق ہو، ایسے سوال کرے انسان، ایسے بے کے سوال انسان نہ کرے۔ کہ کسی نے پوچھا کہ بھائی وہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا اس کا کلر کیسا تھا؟ اس کا کلر جان کے تم کیا کرو گے بھائی؟ اس کا کلر بے سوال سے انسان بچے۔ تو یہاں پر دیکھیں صحابی پوچھ رہے ہیں، لیکن ان کا پوچھنا جو تھا وہ اس لیے تھا کہ وہ عمل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے عمل کر کے دکھایا، اپنے کھجوروں کو پھینکا۔ اور حدیث سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کے اندر شہادت کا شوق کیسے تھا، شہادت کا، یعنی ان کی موت سے ان کو محبت کیسے تھی۔ جب موت کا نام آتا ہے تو انسان، ہمارے پہچان والے ہیں کینیڈا کے اندر، تو وہ بڑی عمر کے ہیں ماشاءاللہ۔ اگر وہ جب کبھی انڈیا آتے ہیں اور اگر 4 لوگ بیٹھے ہوں ان کے سامنے، اگر آپ موت کی بات شروع کریں گے تو وہیں سے ان کی بات دیں گے، وہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ وہ کبھی اگر کوئی پہچان والا ہوگا تو کہیں گے دوسری کوئی بات کرو یا کیا، دیکھو موت کی بات کرتے رہتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تیاری کی اس کے لیے۔ موت سے ڈر لگتا ہے، موت کا نام آتا ہے ڈر لگتا ہے انسان۔ اسی لیے فضائل اعمال میں ہم سنتے ہیں کہ ماشاءاللہ انسان کو مکہ مدینے کے اندر جنت البقیع کی موت مانگنی چاہیے۔ انسان کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو لوگ جنت البقیع کے اندر سوئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ صحابہ کے ساتھ ان کو اٹھائیں گے، بقیع میں سے اٹھائیں گے۔ کتنے پیوند مدینہ ہے وہ لوگ، مدینے کی مٹی ان کو ملی ہے، اور خود حضرت نبی علیہ السلام زمین کے اندر سوئے ہوئے ہیں، اور نبی کے اوپر جو اللہ کی رحمتیں اترتی ہوں گی، تو بھائی بقیع کوئی دور تو نہیں ہے نا، بقیع کتنا ہے؟ بالکل قریب ہے۔ تو ان لوگوں کو بھی اللہ کی رحمتیں کیسے برستی ہوں گی؟ لیکن آپ وہاں جائیں گے گروپ کے ساتھ اور آپ وہاں دعا کروائیں گے کہ اللہ مکے کی موت نصیب فرما، مدینے کی موت نصیب فرما، تو کوئی آمین نہیں بولتا۔ مشکل سے 1-2 ہوں گی جو آمین بولیں گے، وہ آمین بولیں گے، وہ بھی انشور آمین ہوتی ہے، وہ کانفیڈنٹ والی آمین نہیں ہوتی ہے۔ ان کو خود ڈر لگتا ہے کہ اگر قبول ہو تو یہ ساری سوٹکیس جو بھری ہوئی ہے کہ کھجور لیے ہوئے ہیں، ڈبے لیے ہوئے ہیں، کسی کا یہ عطر لیا ہوا ہے، وہ سب یہاں رکھ کے جانا پڑے گا۔ وہ بیچارے ڈرتے ہوئے وہاں بھی آمین بولتے ہیں، کیونکہ موت کا خوف اتنا ہے ہم کو۔ اور ان کو دیکھو کہ وہ کھجور کھا رہے ہیں اور کہا کہ تم جنت میں جاؤ تو وہیں کھجور پھینکے اور دوڑے۔ غزوہ احد ہی کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، ان کے چچا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ، ان کے چچا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ، یہ غزوہ بدر کے اندر شریک نہیں ہو سکے۔ غزوہ بدر اسلام کے اندر ہونے والی سب سے پہلی جنگ ہے، اور جو 313 صحابہ اس کے اندر شریک ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کی گواہی دی کہ اب تم جو بھی کرو تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں۔ اتنے مبارک، ان کی فضیلت آئی نہیں، بلکہ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ اسماء بدریین جو ہے ان کے نام اتنے متبرک ہیں، جن صحابہ نے غزوہ بدر کے اندر پارٹیسپیٹ کیا تھا، جو شریک ہوئے تھے۔ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر انسان اپنی ضرورت کے وقت ان صحابہ کے ناموں کو پڑھ کر اگر اللہ تعالیٰ سے ان کے واسطے سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا بھی قبول فرماتی۔ اتنے مبارک نام ہے۔ تو اس غزوے کے اندر یہ انس بن نضر شریک نہیں ہو سکے، ہر کی تمنا ہے غزوہ بدر کے اندر۔ تو جب غزوہ احد آیا ہے، یہ احد کی بیٹل آئی ہے، تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئے ہیں اور فرمانے لگے کہ اللہ کے حبیب، غزوہ بدر کے اندر انفارچونیٹلی میں شریک نہیں ہو سکا، لیکن اگر مجھے چانس ملتا ہے، مجھے موقع ملتا ہے، تو میں اللہ تعالیٰ کو دکھاؤں گا کہ میں کیسے لڑتا ہوں۔ اور غزوہ احد کے اندر ان کو موقع ملا لڑنے کے لیے۔
اپنی تلوار لی، غزوے کے اندر شریک ہوئے. غزوہ احد بہت مشہور ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو اپوائنٹ کیا تھا پہاڑی کے اوپر کہ یہاں سے ہلنا نہیں، یہاں سے ہٹنا نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مسلمان جیت جائے ہار جائے، یہاں سے ہلنا نہیں. اب دیکھا کہ مسلمان غالب آ رہے ہیں، مسلمانوں کو اوورکم ہو گئے ہیں، مسلمان کو غلبہ ہو رہا ہے، کنٹرول ہو رہا ہے میدان کے اوپر. تو ان صحابہ نے کہا کہ چلو اب جو وار آف بوٹی ہے، جو مال غنیمت ہے، اس کو ہم جا کر لے لیتے ہیں. ایک دو صحابی نے کہا بھی کہ اللہ کے حبیب نے منع کیا ہے، یہ جگہ ہم کو چھوڑنی نہیں ہے چاہے مسلمان جیت جائے. لیکن ان سے اجتہادی ایک یہ ہو گئی، انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی، وہ نیچے آ گئی. اب کیا ہوا کہ وہ مشرکین جو تھے انہوں نے وہ جگہ خالی دیکھی تو پہاڑ کے اوپر سے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا. تو اس غزوے کے اندر تقریباً 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے. پھر مسلمان واپس لوٹ کے آئے تو انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ جا رہے ہیں مشرکین کے لشکر کے اندر. راستے میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو فرمایا کہ مجھے احد پہاڑی سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. لیکن جس طرح ہم مسجد میں آتے ہیں رمضان کے اندر تو ہم کو بتانا ہو کہ بات کیا بنا ہے افطاری کے اندر، تو خوشبو سے انسان کیا کر لیتا ہے، بھانپ لیتا ہے کہ آج کیا بننے والا ہے. لیکن یعنی ہم کو کھانے کی خوشبو سے پتا چلتا ہے، ہم کو کھانے کی خوشبو آتی ہے، ان کو جنت کی خوشبو آتی ہے. کہ مجھے اس پہاڑی سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور ان کے اندر گھسے ہیں اور ایسے لڑے ہیں، ایسے لڑے ہیں، ایسے لڑے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شہید ہوئے ہیں تو ان کے بدن کو دیکھا گیا تو ان کے بدن کے اوپر 80 انجریز تھی، 80 زخم لگے ہوئے تھے، اور دشمنوں نے ان کے ناک، کان، ہونٹ سب کاٹ لیے تھے، ان کی آنکھیں بھی نکال لی تھی. یعنی ان کے چہرے کی حالت اتنی خراب کر دی تھی کہ وہ پہچانے بھی نہیں جا رہے تھے. ان کی بہن نے ان کی انگلیوں سے ان کو پہچانا کہ میرے بھائی. ایسے شہادت کا جذبہ تھا، ایسی شہادت کا جذبہ تھا. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے بھائی، اس سے پہلے والی حدیث سے ہم کو پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیک کام میں کیسے جلدی فرماتے تھے، اور اس حدیث سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نیک کام کے اندر کیسی جلدی فرماتے تھے. انسان کو نیک کام کے اندر کیا کرنی چاہیے بھائی؟ جلدی کرنی چاہیے. وقت ہونے کو بھی ہے انشاءاللہ. چلو آگے کی حدیث وہ آگے پڑھ لیں گے انشاءاللہ. اچھا، اس سے پہلے ہم لوگوں نے پاکی کی اہمیت، وضو کے فرائض وغیرہ ہم نے پڑھے ہیں. وضو کی سنتیں ہو گئی تھی، وضو کے مستحبات ہو گئے تھے، مکروہات ہو گئے تھے. اب وضو کی توڑنے والی چیزیں، وضو کو توڑنے والی چیزیں کون سی ہے؟ آگے یا پیچھے کی شرمگاہ سے کسی چیز کا نکلنا، پیشاب، پاخانہ جو ہے، ہوا ہے، مزی ہے، یہ چیزیں نکلنے سے وضو انسان کا کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. انسان کے کسی حصے سے نجاست، ناپاکی نکل کر بہہ جائے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. مثلا خون ہے، پس ہے. انسان اگر منہ بھر کر کیا کرے گا، وامٹ کرے گا، اس سے بھی انسان کا کیا ہو جائے گا؟ وضو ٹوٹ جائے گا. اسی طرح انسان کسی چیز سے ٹیک لگا کر سو جائے، فلور کے اوپر سو جائے، تو سونے سے اس کا کیا وضو ٹوٹ جائے گا. اس کی جو اعضاء کے جو جوڑ ہیں، اس کے جو جوائنٹس ہوتے ہیں، وضو کی وجہ سے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. اس کی وجہ سے فقہا نے، چونکہ اب انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ سونے کی حالت میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، تو اس کا انبیاء کا وضو سونے سے نہیں ٹوٹتا ہے. یہ بات رکھنی چاہیے. نبی جو ہوتا ہے، نبی کا وضو سونے سے ٹوٹتا نہیں ہے، کیونکہ نبی کے اوپر نیند کے اندر بھی وہی آتی ہے. نبی سوتا ہے لیکن اس کا دل، نبی سوتے ان کا دل جاگتا ہے. نبی کا وضو سونے سے نہیں ٹوٹے گا. بے ہوشی، انسان بے ہوش ہو جائے، وضو ٹوٹ جائے گا. نشہ آ جائے انسان کو کسی چیز کا، وضو ٹوٹ جائے گا.
رکوع اور سجدے والی نماز میں، رکوع اور سجدے والی نماز میں اگر انسان اتنی زور سے ہنستا ہے کہ اس کے بازو والا سن سکے، آواز نکل جائے، تو ایسے ہنسنے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ حکم رکوع سجدے والی نماز میں، تو گویا کہ جنازے کی نماز اس سے کیا ہو جائے گی، اس کا ایکسیپشن ہو جائے گا، اس کے وہ اس سے اندر سے نکل جائے گی، یہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے بدن میں انجیکشن لگائے کوئی، انجیکشن لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، البتہ انجیکشن لگانے کی صورت میں، جیسے کہ بہت سارے لوگ ڈائبٹیز کے لیے وہ انسولین یوز کرتے ہیں، تو اگر اتنا خون نکل جائے کہ وہ بہنے والا خون ہو تو اسے کیا ہو جائے گا، پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر خون نہیں نکلا ہے تو صرف انجیکشن لگانے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کو اگر بہت سی مرتبہ انسان کو ہسپتال میں وہ بوٹل وغیرہ چلائی جاتی ہے، تو اگر بدن کے اندر کوئی چیز جا رہی ہے تو جانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، ہاں اس کو لگانے میں خون آ گیا، یا بہت سی مرتبہ وہ خون وہ بوٹل کے ذریعے آپ اس بوٹل کے اندر بھی اس کی سرخی کو دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سی مرتبہ اگر وہ ریورس ہوتا ہے تو بہت سی مرتبہ خون وہ نالی کے ذریعے اوپر چلا جاتا ہے، تو اگر اس بوٹل کے اندر آپ کو خون نظر آ رہا ہے تو پھر بھی کیا ہو جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی چیز نہیں ہے، نہ لگاتے وقت کوئی خون نکلا ہے تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر دانت اور منہ سے، انسان کے دانت کے اندر سے، منہ کے اندر سے، مسوڑے کے اندر سے خون آئے تو اگر انسان کو پتہ چلے گا تھوک کے ذریعے، تو اگر انسان کا تھوک لال ہو جائے تو اس سے اس کا وضو کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، اور اگر اس کا خون سفید ہے یا کہ یلو ہے تو پھر اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے نا، آگے اور بھی مسائل ہیں انشاءاللہ اس کو اگلی جمعہ کے اندر بیان کریں گے۔ سبحان اللہ۔